بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ایک تاریخ، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ قانون سمجھایا گیا ہے کہ دیوانی قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی لائبلٹی تھی، وہ کوئی معاہدہ کر کے گیا تھا، گھر سیل کر کے گیا تھا، گاڑی سیل کر کے گیا تھا، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، تو جو لیگل ایئرز ہیں ان کے خلاف بھی کیس دائر کیا جا سکتا ہے، اور جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں سے جو ریکوری ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ قانون ہمارے ہاں موجود تھا۔ اب معاملہ آ گیا دوسری طرف فوجداری قانون میں، کہ کیا اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد اور سزا بھگتنے سے پہلے مر جائے تو کیا اس کی جو فیملی ہے، اس کے جو بچے ہیں، کیا وہ لائبل ہوں گے، کیا وہ ذمہ دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا قانونی سوال تھا۔ اب کرمنل لا کے حوالے سے پہلے بھی یہ کہا گیا کہ جو کرائم کرتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن کچھ کرائم تھے جو فائنینشیل مانیٹرنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا منی لانڈرنگ کے ہیں یا جو کرپشن کے ہیں، یہ اس طرح کے تھے کہ جو تھے کرائم، وہ فوجداری قوانین تھے، لیکن تھے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، تھے وہ فائنانس سے ریلیٹڈ، تھے وہ چیکوں سے ریلیٹڈ۔ اس پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے آنریبل جو جج ہیں جسٹس شان گل صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ، جسٹس محمد شان گل صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کسی ملزم کا جرم کے بعد انتقال ہو جائے تو ورثہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ورثہ ذمہ دار کیوں نہیں ہوں گے، اس کی آگے تفصیلات اور ریزنز دی ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اہم قانون ہے۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹوں پر جعلی چیک کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر والد نے کوئی چیک دیا ہوا تھا اور وہ چیک ڈس آنر ہو گیا، والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیا کیونکہ پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، تو کیا اس چیک کے ڈس آنر ہونے کے بعد اس کے بیٹوں کے خلاف اسی چیک پر جو ان کے باپ کا تھا، کیونکہ بیٹوں نے اگر ہر چیز جو ہے وہ وراثت میں لے لی ہے، تو کیا اس کے جو جرائم تھے وہ بھی وراثت میں لیے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کے بھی لائبل ہوں گے؟ کیا وہ ذمہ دار ہوں گے؟ تو عدالت نے کہا کہ اگر انتقال کے بعد بیٹوں پر جعلی چیک کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا، دنیا کے تمام قوانین میں صرف جرم کرنے والا مجرم تصور کیا جاتا ہے، کوئی کسی دوسرے کے جرم کی سزا نہیں بھگت سکتا۔ یہ کہنا تھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا۔ چاہے والدین ہوں، ملزم کے فوت ہو جانے کے بعد بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ بیسیکلی ایک درخواست تھی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے جو مقدمہ جو چیک ڈس آنر ہوا، اور چیک جب ہم نے مقدمہ دائر کیا، ہم نے درخواست دائر کی، دوران پروسیڈنگز ڈیتھ ہو گئی جو رسپونڈنٹ تھا، جو ذمہ دار تھا، اور اس کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور ہمیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہمارے پیسے ہیں، وہ چیک کا جو فراڈ ہے، اس کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بینک اکاؤنٹ والد کے نام پر ہے جو کہ انتقال کر چکا ہے۔ اصل چیک سے معلوم ہوتا ہے کہ چیک پر بیٹوں کے والد نے دستخط کیے تھے۔ یہ بات طے ہے کہ مجرمانہ ذمہ داری قانونی ورثہ پر منتقل نہیں ہوتی۔ ملزمان والد کا کاروبار سنبھالنے کے باوجود اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عدالت نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ملزم نے زرعی مشینری خریدی اور 11 لاکھ کا چیک دیا۔ زاہد اقبال کی جانب سے جب وہ چیک باؤنس ہو گیا اور جو ڈس آنر ہو گیا، تو اس کے بعد پولیس نے جسٹس آف پیس کے روبرو اپنی رپورٹ جمع کروائی، جس کے مطابق جو اکاؤنٹ ہولڈر تھا والد، وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ مر گئے تھے، اور جو اس میں سائلین تھے، جو پٹیشنر تھے، ان کا یہ موقف تھا عدالت میں کہ کیونکہ جو میں نے زرعی مشینری دی ہے وہ اس وقت بھی ان کے بیٹوں کے زیر استعمال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں، اور ان کا جو باپ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میرے پیسے جو میں نے لینے تھے یا جو چیک جو ڈس آنر ہوا ہے، وہ اس کی لائبلٹی ان بیٹوں پر بھی جاتی ہے۔ یہ جسٹس آف پیس کو ایک درخواست دی۔ پولیس نے جسٹس آف پیس کے سامنے جب یہ بات سامنے رکھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جسٹس محمد شان گل نے قانونی نقطہ بیان کر دیا کہ درخواست گزار نے چودھری زاہد اور چودھری خضر کے خلاف جعلی چیک کی بنیاد پر مقدمہ درج کرنے کے لیے جسٹس آف پیس کے روبرو درخواست دائر کی تھی، جو کہ یہ دونوں بیٹے ہیں اس اصل جو ذمہ دار تھا، جس کا چیک تھا، اس کے۔ درخواست گزار کے مطابق جسٹس آف پیس نے رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مقدمہ درج کرنے کی استدعا مسترد کی۔ درخواست گزار نے جسٹس آف پیس کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ جسٹس محمد شان گل نے تمام دلائل سننے کے بعد
تحریری فیصلہ لکھا۔ تحریری فیصلے کے مطابق اصل چیک سے معلوم ہوتا ہے کہ چیک پر بیٹوں کے چیک پر بیٹوں کے سگنیچرز ہیں، نہ دستخط ہیں، سمپل دستخط ہیں، اور وہ اس چیک ہولڈر کے اور اکاؤنٹ ہولڈر کے ہیں، اور نہ اس میں بطور گارنٹر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے، ان کے پاس کوئی اسٹامپ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ ذمہ دار ہیں، یہ ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے، اور کوئی ان کے درمیان تحریری معاہدہ بھی نہیں ہے بیٹوں کے درمیان۔ یہ بات طے ہے کہ مجرمانہ ذمہ داری قانونی ورثہ پر منتقل نہیں ہوتی۔ ملزمان اگر والد کا کاروبار سنبھال بھی رہے ہیں اور والد کی مجرمانہ تو پھر بھی وہ والد کی مجرمانہ سرگرمیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹوں نے کوئی چیک ایشو نہیں کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ والد کے انتقال کے بعد بیٹے 499F جو کہ پاکستان پینل کوڈ کا دفعہ ہے 489F، جو کہ جب چیک ڈس آنر ہو جائے تو اس پر لاگو ہوتا ہے وہ دفعہ، اور وہ جرم سرزد ہو جاتا ہے، 499F اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جو کارروائی ہے اس کو کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم نے چیک خود ایشو کیا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ چیک میں نے دیا ہے اور پرچہ کسی اور کے خلاف ہو جائے اور کہا جائے جی کہ چیک تو اس نے دیا تھا لیکن میرے پیسے اس نے دینے تھے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے چیک جاری کیا ہے 499F میں ملزم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا پرسن نہیں ہو سکتا۔ اور عدالت نے کہا کہ چیک اس نے خود ایشو کیا ہو ملزم نے، اور اکاؤنٹ اس کے نام پر ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 3 شہریوں کے استحصال کرنے اور ان پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ کوئی شہری کسی دوسرے کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کوئی ملزم جس نے جرم کیا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے قانونی ورثہ جرم کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک ججمنٹ تحریر کر دی جسٹس شان گل صاحب نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے 11 لاکھ لینا ہے، چیک تو اس کا ختم ہو گیا، جیسے اس بندے کی ڈیتھ ہوئی اس چیک پر اب کارروائی نہیں ہو سکتی، تو کیا یہ تو تھی فوجداری کارروائی، تو کیا کوئی دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے بیٹوں کے خلاف؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ ہاں بالکل دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے۔ چیک جب آپ کو پاس ہو اور ڈس آنر ہو جائے تو اس کی آپ کے پاس 2 ریمیڈیز ہوتی ہیں، یا تو آپ 499F کے تحت مقدمہ درج کرواتے ہیں یا آپ ریکوری کا دعویٰ فائل کرتے ہیں۔ آرڈر 37 سول پروسیجرل کوڈ کا آپ دعویٰ فائل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریکوری سوٹ۔ اچھا، وہ ڈائریکٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس میں فائل ہوتا ہے، سول کورٹ میں نہیں فائل ہوتا۔ اب آپ کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ اگر مقدمہ درج نہیں ہوا تو آپ نے پیسے تو ریکور کرنے ہیں۔ جب آپ آرڈر 37 کا دعویٰ فائل کریں گے آن دی بیسس آف چیک، اور اس میں پھر آپ سارے ڈاکومنٹس لگائیں گے کہ آپ نے اس سے یہ پیسے لینے تھے، اور کیونکہ اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بیٹے سول لائبلٹی ان پر جاتی ہے، کرمنل لائبلٹی نہیں جاتی۔ جب آپ سول قانون کے تحت ریکوری کا دعویٰ فائل کریں گے تو آپ ان کے بیٹوں سے لے سکیں گے۔ جب آپ کرمنل لائبلٹی کی طرف جائیں گے تو کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ان کو کوئی ریمیڈی عدالت سے نہیں ملنے والی، کرمنل کورٹ سے نہیں ملنے والی، بلکہ ان کو ریمیڈی سول قانون کے تحت مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ججمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔